بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پرتگال ویزے کے حوالے سے، اسائلم کے حوالے سے اور فائل لاء کے حوالے سے جو پریشان تھے لوگ، ان کے لیے گڈ نیوز آ گئی ہے۔ وہی میں نے جو 3-4 دن پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، ابھی آگے دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا تھا کہ آرٹیکل 88 اور 89 ختم ہو گیا، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ لوگوں کی فائلوں پہ بہت زیادہ اثر جو ہے وہ پڑ گیا تھا۔ جو فوراً جا رہے تھے وہ رک گئے اور اس طرح کی پرابلمز آئیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ اب دوبارہ جو ہے آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، پرتگال کی نیوز دیکھیں، تو جو پرتگال کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ہم نے آرٹیکل بند کیا ہے یہ کوئی پرماننٹ بند نہیں کیا، یہ جو ہے ہم نے جو آرٹیکل 88 89 جو ہے بند کیا، یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ہمارے اوپر بہت زیادہ ورک لوڈ ہے۔ ظاہر سی بات ہے 4 لاکھ پلس لوگ ہیں جن کے کیس جو ہے وہاں پر جو ہے وہ انڈر پروسیس ہیں، اور آپ بلیو کریں گے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی فائلیں جو ہے 2-2 سال سے لٹکی ہوئی ہیں، جن کے فنگر پرنٹس ہی نہیں ہو رہے تھے جبکہ ان کے سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تھا، بایو میٹرک تک نہیں لوگوں کی ہو رہی تھی، وہ بھی رکی ہوئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گڈ نیوز ہے کہ وہ لوگ جن کے بایو میٹرک کا ایشو چل رہا تھا اس میں پریزیڈنٹ نے اور گورنمنٹ نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے، ایون کہ اس میں کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جن کے بایو میٹرک کے حوالے سے ایشوز تھے ان کو بھی فوری طور پر ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ اس کا ایشو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے۔ اور وہ لوگ جو ٹیکس پے کر رہے تھے ان کو بھی ای میلز آ رہی ہیں کہ جناب آپ اپنا ٹیکس جو ہے وہ اسی طرح آپ جیسے آپ پے کر رہے تھے پے کرتے رہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ایشو نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو بہت زیادہ پرابلم میں تھے، جو بہت زیادہ پریشان تھے، میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو پالیسیز ہیں وہ دنیا کی وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اب اگر 4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 400 روپیہ بھی اگر پر منتھ جو ہے وہ ٹیکس دیں گے پرتگال کو، تو ان کی اکانومی کہاں چلی جائے گی؟ تو کوئی ملک یہ نہیں چاہتا کہ جی اس کی اکانومی ایک دم بیٹھ جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ پرتگال جو ہے وہ ایک دم سارا کچھ بند کر دیں۔ ہاں، کچھ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بالکل بلڈن جو ہے وہ ہوتا ہے، ہمارے جیسے ہم پاکستانی ہیں، ہمارے ملک کے اوپر بھی کئی دفعہ انٹرنیشنل جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے ان کا برڈن ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ آپ نے ایک نیوز سنی ہوگی تھے کہ جناب وہ یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو اسائلم سیکر ہیں اور یورپ وغیرہ میں ہیں، اگر وہ آپ ان سے وہ پاکستان سے گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے سیاسی پناہ طلب کر لیا ہے، تو اس کے بعد ہم ان کو پاسپورٹ جو ہے وہ ان کو نہیں دے گا پاکستان نیا بنا کے، کیونکہ جناب وہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب یہاں پہ آ کے کہتے ہیں ہماری جان کو خطرہ ہے، اور پھر پاکستان واپس چلے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم جو ہے وہ ڈیٹیل ویڈیو میں اس کی بھی جو ہے وہ آپ سے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کل یا پرسوں میں شیئر کر لوں گا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ پرتگال جانے والوں کے لیے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو جناب اگر آپ پرتگال کا پلان کر رہے ہیں اور یہ سوچ کر صرف اور صرف پلان کینسل کر رہے ہیں کہ وقتی طور پر 88 اور 89 جو آرٹیکل ہے وہ چونکہ ختم ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم ویزا اپلائی کریں یا نہ کریں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنا ویزا جو ہے وہ اپلائی کریں اللہ کا نام لے کے۔ آپ کو جاب سیکر ویزا جن کے پاس تھا ان کو تو خیر یہ ایشو ہی نہیں تھا، یہ تو ایشو تھا صرف ان کا جنہوں نے جا کے اسائلم جو ہے وہ کیا ہوا تھا وہاں پر، اور ان کے لیے صرف اور صرف پرابلم جو تھی وہ آرٹیکل 88 اور 89 کی تھی، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ویزے کے اوپر فوکس کریں، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ویزا ہے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر ویزا ہی نہیں ہے تو یہاں پر بیٹھ کے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے فوکس کریں اپنے ویزے کے اوپر۔ اور اگر پرتگال سے تو پاکستان کا پاکستان سے تو پرتگال کی اپوائنٹمنٹ بڑی لیٹ ملتی ہے، اگر آپ کو یورپ کے کسی اور بھی ملک کا مل جائے ویزا تو آپ کو قریب میں جوار میں 2 مہینے میں 2.5 مہینے 3 میں مل جائے، تو آپ میری بات لکھ لیں، آنے والے ٹائم میں یہ بہت زیادہ چینجنگز آ جائیں گی پوری دنیا میں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اللہ کا نام لے کے ویزا اپلائی کریں، ویزا آپ کے پاس ہو تو انشاءاللہ تعالی باقی ساری چیزیں کوئی نہ کوئی اللہ تعالی راستے جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں، اور جو پازیٹیو چیز ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انرجی ویسٹ کریں، یہ نیگیٹو جو باتیں ہیں ان کے اوپر ذرا کم توجہ دیں۔ بہت شکریہ۔